بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے پارا چنار کے قریب تری منگل کے علاقے میں 7 شیعہ اساتید کا قتل۔ کہ 4 مئی 2023 کو پاکستان کے شمالی علاقے پارا چنار کے قریب پاک افغان سرحد کے قریب کہ جہاں پر جگہ جگہ چوکیاں بنی ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، وہاں پر ایک امتحانی مرکز میں 7 شیعہ اساتید کو قتل کیا گیا بے دردی سے۔ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ فائرنگ کر کے چلے گئے، بلکہ ان کو لا کے کمرے میں بند کیا گیا اور یہ کہا گیا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اسکول کے پرنسپل اور ٹیچر فوج سے رابطہ کرتے، پولیس سے رابطہ کرتے اور انہیں کہیں مناسب مقام پر لے جاتے، لیکن انہیں کمرے میں بند کر کے قتل کیا گیا۔ بعد میں ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا اور لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کوئی فقط دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ منظم پلاننگ کے تحت تھا۔ اسکول کے اساتید اور اسکول کے افراد اور اسکول کے شاگرد شامل تھے۔ یہ لوگ یعنی یہ اساتید جو شہید ہوئے وہ پہلے ہی اپنے اداروں کو خبر دے چکے تھے کہ ہمیں ہماری جان کا یہاں پر خطرہ ہے۔ ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے کہ شیعوں کو اگر خطرہ ہے تو وہ علماء اہل سنت کے بغض اور نفرت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے بھی بعض مذاہب کو کافر سمجھتے ہیں اور شیعوں کے لیے تو ان کا پروپیگنڈے کا سلسلہ ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ پاکستان گو کہ اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اگر دیوبندیوں سے سوال کیا جائے تو بریلوی مسلمان نہیں، بریلویوں سے سوال کیا جائے تو دیوبندی اور اہل حدیث مسلمان نہیں، شیعہ مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث و شیعہ مسلمان نہیں، اہل حدیث کے نزدیک دیوبندی بریلوی اور شیعہ مسلمان نہیں، گو کہ ہم شیعہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جب ان کو موقع ملے گا تو یہ اپنے بھی افراد کو قتل کریں گے، جس طرح سے ماضی میں ان کے قتل عام کا سلسلہ یعنی خود اہل سنت کے درمیان رہا اور صدیوں چلا۔ کبھی قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پر اور اسی طرح سے دیگر موضوعات پر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے، تکفیر بھی کرتے رہے، آج بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا وہ شیعہ ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں نہ اسرائیل میں مسلمان قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی کشمیر میں قتل ہوئے ہیں۔ اس جانب توجہ رہے کہ اگر اسرائیل میں مارے جاتے ہیں تو وہ فوج مارتی ہے، وہاں کے یہودی نہیں مارتے۔ اسی طریقے سے اگر کشمیر میں مارے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فوج مارتی ہے اور عام افراد نہیں مارتے۔ ہاں انڈیا میں سورت وغیرہ میں جو واقعہ ہوا تو وہاں پر RSS تھی کہ جس کی ایک سیاسی بہن جو ہے وہ پاکستان میں ASS ہے، اور RSS نے بھی اگر مسلمان وہاں پر مارے تو بالکل غلط کیا، بالکل ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ظالم بادشاہوں کا انتقام اب وہاں کے مسلمانوں سے نہ لیا جائے، اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان فاسق اور فاجر اور ظالم ان کے بادشاہوں کو ذل الہی اور رحمت اللہ علیہ اور نیک نہ کہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ظالم بادشاہوں کی تعریف نہ کریں، اور ہندوؤں کو چاہیے کہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام آج کے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، نہ لیں۔ پاکستان کی عوام سے ہم مخاطب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں جو کچھ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں اس کا ایک عکس العمل اور ریئیکشن نظر آئے گا انڈیا میں، وہ اس طرح سے کہ جب آپ یہاں پر اہل سنت اکثریت میں ہونے کی وجہ سے شیعوں کے قتل پر یا خوش ہوں گے یا خاموش رہیں گے یا قتل کریں گے، تو یہی سب کچھ انڈیا میں جرنل مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور بالکل غلط ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی سو کالڈ لبرل قسم کے لوگ تھے، ایکٹیوسٹ تھے، ٹی وی چینل ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، یہ سب ان شیعوں کے قتل عام پر جو 7 اساتید مارے گئے خاموش تھے۔ جب بھی کوئٹہ وغیرہ میں جہاں پر 200 شیعہ مارے گئے تو سوشل میڈیا پہ اہل سنت کے چاہے دینی لوگ ہوں اور چاہے لبرل لوگ ہیں وہ عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ ہمارا ایک لیکچر ہے کہ جو نظر آ جائے گا کہ اہل سنت میں دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اہل سنت جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ان کے پاس ہر دہشت گردی کے لیے ایک آئیڈیل مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا سر کاٹنا ہو، اس پر کھانا پکانا ہو اینٹوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تو خالد ابن ولید مل جائے گا۔ کسی کو قتل کر کے اس کی بیوی کی عزت وٹنی ہو تو خالد ابن ولید مل جائے گا۔ عورتوں کو نیم بہانہ کر کے بیچنا ہو تو بسر ابن ارطات مل جائے گا۔ بچوں کو ذبح کرنا ہو تو بسر ابن ارطات مل جائے گا۔ تو ان کے پاس ظلم کے لیے ہر طرح کا ایک صحابی آئیڈیل موجود ہے کہ جو رسول آل رسول سے بغض رکھتا تھا اور نفاق میں ڈوبا ہوا۔ پہلے میں پاکستان میں توجہ دلائیں مومنین کی کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، اور اگر کچھ خطرے ہیں تو اور کربلا کے نام سے، عزاداری کے نام سے اور مختلف طریقوں سے چینل بنائیں اور کام کریں۔
ہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، سخت الفاظ استعمال نہ ہو، لیکن تحقیق کے ساتھ چیزیں بیان ہونی چاہیے اور پردوں کو لوگوں کے سامنے سے ہٹانا چاہیے اور حقائق کو بیان کرنا چاہیے۔ اہل سنت کے جو ایکٹیوسٹ اور سو کالڈ لبرل لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھیں، اس طرح سے آج شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بریلویوں کو بھی قتل کریں گے، اور اس کا ایک جلوہ آپ کو نظر آ چکا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر حملہ کیا گیا، اسی طریقے سے مختلف ان درباروں پر، درگاہوں پر حملے کیے گئے کہ جو اہل سنت سے ریلیٹڈ تھے، اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جس طرح سے بریلویوں کی مسجدوں پر قبضہ کیا، یہ بھی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے 28 افراد مار دیے گئے، اور اب ان میں سے کچھ دن پہلے ایک مومن کو شہید کیا جو 28ویں فرد تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں کے عزاداری کے بانیان میں سے اور زمیندار طبقہ تھا، اب ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے، عزاداری کو ختم کرنا ہے، تو اس طرح سے ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پچھلے 5-6 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد کو اور ان کے بیٹے کو 5 دن کے فاصلے سے صفدر شاہ کو اور اظہر رضوی کو قتل کر دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پہ خاموشی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے ذہن تیار ہیں کہ شیعوں کا قتل ہونا ایک نارمل سی بات ہے۔ اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ وہ جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جو بھی ہو، جب یہ متحدہ مجلس عمل میں بیٹھتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں بیٹھتے ہیں اور ہفتہ وحدت میں آتے ہیں، تو ان کی عقلوں پہ کیوں پردے پڑ جاتے ہیں؟ ان کے نفاق کا یہ جلوہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے تو یہ عام طور پر خاموش ہوتے ہیں، جس طرح سے ابھی 7 اساتید کے قتل پر یہ لوگ خاموش تھے۔ خان عبدالغنی خان کی کتاب ہے دا پٹھان، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں، اور 1929 میں بھی وادی تیرہ میں ایک شیعوں کا قتل عام ہوا تھا، اسی طریقے سے کشمیر میں 10 دفعہ شیعوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ اتنی بات واضح ہے کہ اہل سنت کے مزاج میں قتل عام ہے، چاہے وہ کبھی انڈیا میں ان کے بادشاہ آ کے قتل عام کریں، اور چاہے کبھی آٹومین امپائر یعنی عثمانی بادشاہوں نے آرمینینز کا قتل کیا ہو، کہ جو تقریباً 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ عیسائی آرمینی قتل کیے، اور دنیا کے بڑے جینوسائٹ میں سے ایک بڑا جینوسائٹ و قتل عام کا جو بازار گرم کیا، وہ علماء اہل سنت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بادشاہوں نے کیا، کہ جس کا ایک جلوہ اور ریاکشن بعد میں نظر آیا بوسنیا ہرزوگوینیا کی جنگ کی صورت میں۔ حقائق کو ہمارے یہاں آدھا آدھا بتایا جاتا ہے اور اپنے ظلم کو عموماً اہل سنت چھپا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس واقعے کو آج کل کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مسائل چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے فوج پہ ڈال دیا جائے، تو اس واقعے کا تعلق فوج سے بظاہر بالکل نظر نہیں آتا۔ ہاں ممکن ہے کہ جو پشاور میں اسکول کا واقعہ ہوا اس سے کوئی فوج کا تعلق ہو، کیونکہ جن لوگوں نے قتل کیا فوج نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور معاف کر دیا، اور وہ شاید لنک یہ ہو سکتا ہے کہ 16 دسمبر 71 کو ڈھاکہ فال ہوا، اور اس دن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا دن بنا دیا کہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور کا، جہاں پر 144 بچے مارے گئے۔ یہ تو ایک لنک ممکن ہے، لیکن 7 اساتید کا قتل یہ فوج پہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ اس میں اسکول کے اساتید، پرنسپل اور شاگرد شامل تھے، اور 11:30 بجے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور شام تک چلتا رہا۔ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ تو بس یہ فقط دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نفرت کا اظہار ہے کہ جو علماء اہل سنت کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، اور حتیٰ خود اپنے خلاف اس دشمنی کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے مومنین سے۔ انڈیا کے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے وہاں پر وہ ایکٹیو ہوں اور پاکستان کے مومنین کے دفاع کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کریں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ علماء دیوبند کی وجہ سے خصوصاً ہو رہا ہے اور ندوہ کے علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا جب بھی پاکستان میں کچھ ہو تو وہاں کے علماء اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ دیوبند جائیں، وہاں پر احتجاج کریں، دیوبندی مدرسوں کے سامنے احتجاج کریں، اسی طرح سے ندوہ والوں کے سامنے احتجاج کریں، اور دنیا کو واضح بتائیں کہ عالم اسلام میں جو ظلم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے اسلام میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے مقابلے میں جو ایک جعلی اسلام بنایا گیا کہ جس میں سب سے پہلے خود جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا گیا، اسلام ایک جعلی اسلام جو رسول آل رسول کے خلاف وجود میں آیا، جو ایک بغاوت کی تحریک کی صورت میں تھا اور ہے، اس میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے انڈیا کے علماء اور مومنین کی۔ اب ہم مخاطب کرتے ہیں انڈیا کی جو اس وقت ایک ظالم فاشسٹ جماعت ہے RSS، کہ آپ
اہل سنت کے فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہ ہوں، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، چاہے وہ تیمور لنگ ہو، چاہے وہ نادر شاہ ہو، چاہے وہ التتمش ہو، چاہے وہ رضیہ سلطان ہوں، اور چاہے وہ مغل ہوں، اور چاہے وہ ابدالی وغیرہ جیسے غنڈے ہوں، ان کا انتقام مسلمانوں سے نہ لیں۔ اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دہشت گرد قسم کے افراد کہ جن کو آپ کے ملا ذل الہی بناتے رہے، ان کی آپ مزید تعریف کر کے اسلام کے چہرے کو مسخ نہ کریں اور جرنلی مسلمانوں کو وہاں پر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ مانیں اس بات کو کہ آپ کے اہل سنت بادشاہ ہمیشہ ظلم کرتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ بنو امیہ کے ہوں، چاہے وہ بنو عباس کے ہوں، اور چاہے ان سے پہلے کے بادشاہ ہوں کہ جنہوں نے رسول آل رسول پر ظلم کیا۔ اب ہم توجہ دلائیں کانگریس کی، تو یہ ذمہ داری ہے مومنین کی کہ راہل گاندھی جی کی توجہ دلائیں کہ آپ کے نانا کو دھوکہ دیا تھا دیوبند کے حسین مدنی نے، گو کہ وہ ایک فاشسٹ اور ایک فتنہ پرور شخص تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کیا اور فائدہ اٹھانے کے لیے، اور آج انہی کا بیٹا ہے جو دیوبند کے وہاں کے سربراہ ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ ارشد مدنی صاحب آپ کیوں نہیں بولتے پاکستان میں آپ لوگوں کے علماء کی وجہ سے جو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں بھی سیکولرزم ہونا چاہیے؟ آپ کیوں انڈیا میں فقط سیکولرزم کی بات کرتے ہیں؟ آپ لوگ اگر ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہو جائے انڈیا میں تو آپ شور مچاتے ہیں، لیکن 200 شیعہ قتل ہو جائیں تو آپ کی زبان میں حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ لوگ اس قتل عام سے راضی ہیں۔ انڈیا ہی کے ایک مشہور عالم دین کہ جن کا نام تھا منصور نعمانی، کہ جنہوں نے ایک فتنہ پرور کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، اور سپاہ صحابہ نے اسی کتاب کے بلبوتے پر پاکستان میں ظلم کے بازار کو گرم کیا، اور وہی کتاب اور ان کے علاوہ باقی دیگر کتابیں بھی سبب بنی کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف محاذ بنے۔ اور اس کتاب کے مصنف کے بیٹے ہیں خلیل الرحمن سجاد نعمانی، کہ جو اس وقت بڑے مشہور ہوئے انڈیا کے سوشل میڈیا پہ، کہ جب 27 رمضان میں انہوں نے وہاں کے ایک ڈان عتیق احمد اور اس کے بھائی کو شہید کہا اور گریہ کر کر کے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ہمارا سوال ہے سجاد نعمانی صاحب سے، آپ کی غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی کہ جب پاکستان میں 200 افراد آپ کے مذہب اور مکتب کے لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور آپ لوگ کبھی اف بھی نہیں کرتے، کبھی اظہار ندامت بھی نہیں کرتے، کبھی احتجاج بھی نہیں کرتے، قلم بھی نہیں چلاتے، کبھی زبان بھی نہیں چلاتے، اور انڈیا میں ایک ڈان کے جو آپ کو چندہ دیتا ہوگا، گو کہ اس کے گروپ نے دیوبند کی 3 لڑکیوں کو دیوبندی مدرسوں سے اغوا کر کے ریپ کیا، ان کی عزت کو پامال کیا، لیکن آپ کو تو ظاہر ہے چندہ مل جاتا ہوگا اس ڈان کی جانب سے، اور اب وہ چندہ ملنا بند ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو گریہ ہی کرنا ہے 27 رمضان کی رات کو، اور اس کو شہید ہی کہنا ہے، کیونکہ آپ کو ایک نیا ڈان چاہیے ہوگا جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرے۔ اویسی صاحب، گو کہ ان کو ہم ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں اور مولوی ملاؤں کی نسبت وہ قطعاً بہتر ہیں، ان سے بھی ہمارا سوال یہ ہوگا کہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت اور خصوصاً دیوبند کے علماء پاکستان میں، اب اہل سنت سے مراد عوام نہیں ہے، عوام بیچارے معصوم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بڑوں نے کیا کیا، ان کے علماء کس قسم کے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جب پاکستان میں شیعہ قتل ہوں اس پر بھی احتجاج کریں، اسے بھی کنڈیم کریں، کیوں کہ اگر یہ وہاں پر نارمل ہوا یعنی پاکستان میں، تو اسی طریقے سے RSS کے ذریعے سے ہندو مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ RSS کے دہشت گرد قسم کے ہندو، نہ کہ اچھے اور لبرل قسم کے اور معصوم قسم کے ہندو۔ تو جب تک آپ ظلم کی مخالفت نہیں کریں گے اس وقت تک اپنے ملک میں آپ کبھی بھی ظلم کی مخالفت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے۔ سلمان ندوی صاحب ماشاءاللہ کھل کے بولتے ہیں، انہیں بھی بولنا چاہیے کہ جو کچھ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بس ہم اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اور انڈیا کے مسلمانوں کو بھی کہ جو کچھ آپ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کریں گے وہ ایک آئیڈیل بنے گا RSS والوں کے لیے، اور وہ سب کچھ انڈیا میں ہوگا۔ اب انڈیا کے ایک صاحب ہیں کہ جو وقف بورڈ میں تھے، شیعوں کا بھی بڑا مال کھایا، اوروں کا بھی کھایا، اعظم خان۔ عتیق احمد کے قتل کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو غلط ہے، جو کچھ کام ہونا چاہیے، چاہے عتیق احمد کا قتل ہوا وہ قانون کے حساب سے حساب کتاب ہونا چاہیے تھا اور کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، اس قتل کے ہم خلاف ہیں، لیکن نہ آپ شریف ہیں اور نہ عتیق احمد شریف تھا، آپ دونوں ہی ڈون ہیں۔ اپنے قتل کا اتنا خوف ہے، کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ پاکستان میں اس وقت 30,000 سے زیادہ شیعہ مارے جا چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نہ اسرائیل میں مارے یہودیوں نے اور نہ ہی کسی اور جگہ مارے۔ دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ اگر انڈیا میں
امن و امان چاہیے عام مسلمانوں کے لیے تو پاکستان میں امن و امان ہونا چاہیے پاکستان کے بانیوں کے لیے اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے لیے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.